بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذہانت کے واقعات۔ پہلا واقعہ، ایک شخص تھا، اس کی بیوی اس کو منہ نہیں لگاتی تھی اور وہ سو جان سے اس کا عاشق تھا۔ بیوی کی طبیعت شوہر سے نہیں ملتی تھی، اس لیے وہ طلاق لینا چاہتی تھی، مگر مرد طلاق نہیں دیتا تھا۔ مرد اس کو یہی نہیں کہ ستاتا نہیں تھا بلکہ محبت کرتا تھا، بہت محبت کرتا تھا، مگر وہ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے۔ بیوی کچھ کہہ رہی تھی، مرد نے بھی کوئی جملہ کہا، بس وہ چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ مرد نے کہا کہ اگر صبح صادق سے پہلے تو نہ بولی تو تجھ پر طلاق ہے۔ وہ چپ ہو گئی اور ارادہ کر لیا کہ میں خاموش رہوں گی تاکہ اس طرح کسی طرح اس سے پیچھا چھوٹ جائے اور وہ مجھے طلاق دے دے۔ وہ بیچارہ پریشان ہوا، وہ ہر چند بلوانا چاہتا تھا مگر وہ بولتی ہی نہیں تھی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ طلاق لینا چاہتی ہے اور اس طرح بیوی مجھ سے جدا ہو جائے گی۔ اب اس نے فقہا کے دروازے جھانکنے شروع کیے، ان سے جا کر اپنا حال دل بیان کیا اور بتایا۔ انہوں نے یہی کہا کہ اگر وہ چپ رہی تو طلاق پڑ جائے گی، یہ تو تیری طرف سے شرط ہے۔ اس کی صورت یہی ہے، جا کر اس کی خوشامد کرو اور صبح صادق سے پہلے کسی طرح اس کو بلواؤ، ورنہ صبح صادق ہوتے ہی وہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ سب نے یہی جواب دیا۔ سب فقہا کے پاس گیا مگر سب نے یہی جواب دیا۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس پہنچا۔ وہ وہاں کا حاضر باش تھا، متفکر اور پریشان بیٹھ گیا۔ امام صاحب نے فرمایا، کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا، حضرت واقعہ یہ ہے کہ بیوی سے میں نے کہہ دیا کہ تو اگر صبح صادق تک نہ بولی تو تجھ پر طلاق ہے۔ اب وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی ہے کیونکہ وہ مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، طلاق نہیں پڑے گی، مطمئن رہیے۔ اب وہ مطمئن ہو کر آ گیا۔ فقہا نے امام صاحب پر تان شروع کیا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ حرام کو حلال بتانا چاہتے ہیں، ایک صریح حکم ہے، اس کو کہہ دیا کہ طلاق نہیں پڑے گی۔ امام صاحب نے یہ کیا کہ صبح صادق میں جب 8 گھنٹے رہ گئے تو مسجد میں جا کر زور زور سے تہجد کی اذان دینا شروع کر دی۔ اس عورت نے جب اذان کی آواز سنی تو سمجھی کہ صبح صادق ہو گئی، بس بول پڑی اور کہنے لگی، صبح صادق ہو گئی، میں مطلقہ ہو گئی، اب تیرے پاس نہیں رہوں گی۔ جب تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ صبح صادق نہیں ہوئی، وہ تہجد کی اذان تھی۔ لوگ قائل ہو گئے کہ واقعی امام صاحب فقیہ بھی ہیں اور مدبر بھی۔ دوسرا واقعہ، ایک مرتبہ ایک گھر میں چوری ہوئی اور چور اسی محلے کے تھے۔ چوروں نے گھر والوں کو پکڑا اور زبردستی حلف لیا کہ اگر تو کسی کو ہمارا پتہ بتلائے گا تو تیری بیوی پر طلاق۔ اس بیچارے نے مجبوراً طلاق کا حلف لیا۔ وہ چور اس کا سارا سامان لے کر چلے گئے۔ اب وہ بہت پریشان ہوا کہ اگر میں چوروں کا پتہ بتلاتا ہوں تو مال تو مل جائے گا مگر بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی، اور اگر پتہ نہیں بتلاتا تو بیوی تو رہے گی مگر سارا گھر خالی ہو جاتا ہے، تو مال اور بیوی میں تقابل پڑ گیا، یا تو مال رکھے یا بیوی رکھے، اور کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ عہد کر چکا تھا۔ پھر امام صاحب رحمہ اللہ کی مجلس میں حاضر ہوا۔ وہ بہت غمگین ہوا، اداس اور پریشان تھا۔ امام صاحب نے فرمایا، آج تم بہت اداس دکھ رہے ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، حضرت میں کہہ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ کچھ تو کہو۔ اس نے کہا، حضرت اگر ہم نے کہا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ پھر فرمایا، اجمالاً کہو تو صحیح۔ اس نے کہا، حضرت چوری ہو گئی ہے، میں نے عہد کر لیا ہے، اگر میں نے ان چوروں کا پتہ کسی کو بتلایا تو بیوی پر طلاق۔ مجھے معلوم ہے کہ چور کون ہیں، وہ تو محلے کے ہیں، لیکن اگر پتہ بتلاتا ہوں تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ امام صاحب نے فرمایا، مطمئن رہ، بیوی بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی اور مال بھی مل جائے گا، اور تو ہی پتہ بتلائے گا۔ کوفہ میں پھر شور ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو ایک عہد ہے، جب وہ پورا نہ کرے گا تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ یہ امام صاحب نے کیسے کہہ دیا کہ نہ بیوی جائے گی اور نہ مال جائے گا؟ علماء و فقہا پریشان ہو گئے۔ امام صاحب نے فرمایا، کل ظہر کی نماز میں تمہارے محلے کی مسجد میں آ کر پڑھوں گا۔ چنانچہ امام صاحب تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھی اور اس کے بعد اعلان کر دیا، مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں، کوئی باہر نہیں جائے گا۔ اس میں چور بھی تھے۔ اس مسجد کا ایک دروازہ کھول دیا، ایک طرف خود بیٹھ گئے اور ایک طرف اس کو بٹھا دیا، اور فرمایا کہ ایک آدمی نکلے گا، جو چور نہ ہوا اس کے متعلق کہتے جانا یہ چور نہیں ہے، اور جب چور نکلنے لگے تو چپ ہو کر بیٹھ جانا۔
چنانچہ جو چور نہیں ہوتے تھے ان کے متعلق کہتا جاتا کہ یہ بھی چور نہیں ہے، یہ بھی چور نہیں ہے، یہ بھی چور نہیں ہے، اور جب چور نکلنے لگتا تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتا۔ اس طرح اس نے گویا بتلایا نہیں مگر بلا بتلائے سارے چور متعین ہو گئے کہ یہ سب چور ہیں۔ چنانچہ چور بھی پکڑے گئے اور مال بھی مل گیا اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی۔ یہ تدبیر کی بات ہے۔ تو یہ تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذہانت کے واقعات۔